لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، تقریباً 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی پوری تقدیر لکھ دی ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھنا ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تعریف پوچھی گئی کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لائے، والیوم الآخر، یوم آخرت یعنی قیامت کے دن کے اوپر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو چاہے وہ انسان کے لیے آزمائش والی بری تقدیر ہو، دونوں کے اوپر ایمان رکھنا. تو ایمان کی تعریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ تقدیر اچھی ہو کہ بری، اس پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. مطلب یہ کہ جو آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں، اور جب ایمان مکمل نہیں تو آدمی مکمل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ آدمی اس کے انکار سے کافر ہو جائے گا. اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والا یا پھر تقدیر میں تعویل کرنے والا، یعنی بعض تقدیر کو مان رہا ہے، تقدیر کی کچھ چیزوں پر انسان کا ایمان ہے، دوسری دیگر چیزوں کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ تقدیر کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے بات مکمل آئے گی آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز تخلیق کی، سب سے پہلی چیز بنائی وہ قلم تھا. قلم کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تقدیر لکھو. قلم سے پہلے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھو. قلم نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کی یعنی قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دو. تو قلم نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی، اور یہ دنیا بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے کا معاملہ ہے. تبھی لوگوں کی تقدیر لکھ دی گئی تھی، بنا دی گئی تھی. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں 3 فرقے ہیں، 3 جماعتیں ہیں. سب سے پہلے جماعت یہ ہے جن کو جبریہ کہا جاتا ہے. جبریہ کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے تقدیر کے ایمان کے متعلق حد سے زیادہ کام لیا، غلو کر دیا اس میں. کیسے؟ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے کام کرنے کا کچھ بھی اختیار نہیں دیا ہے. انسان وہی کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے. اپنی طرف سے انسان کچھ نہیں کر سکتا. انسان مجبور ہے، تقدیر کے ہاتھوں انسان مجبور ہے، اپنی طرف سے کچھ کام نہیں کر سکتا. جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اسی طریقے سے انسان کام کرتا جا رہا ہے. انسان کو اللہ نے اپنی طرف سے کام کرنے کا کچھ بھی اختیار نہیں دیا ہے. انسان مجبور محض ہے، وہ صرف وہی کام کر رہا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. جس طریقے سے مشین ہوتی ہے اس طریقے سے انسان جو ہے زندگی گزار رہا ہے، اس کو کچھ بھی اپنی طرف سے کرنے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ ان لوگوں کا ماننا ہے. وہیں پر ایک دوسری جماعت ہے جس کو قدریہ اور اسی طریقے سے معتزلہ کہا جاتا ہے. معتزلہ اور قدریہ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا اختیار مسلمانوں انسان کو دے دیا ہے. یعنی ان کے بالکل اپوزٹ اور مخالف ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے کام کرنے کا مکمل اختیار انسان کو دے دیا ہے، اور انسان جب تک کام نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کو بھی علم نہیں ہوتا ہے.
جب تک انسان کوئی کام نہیں کرتا اس وقت تک اس بات کا علم اللہ کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ معاملہ عنف کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے چھوڑ دیا ہے، انسان جیسے چاہے زندگی گزارے، ایسے ہی کام چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی انسان کام کرے گا، کام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے متعلق علم ہوتا ہے، ورنہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے۔ اور تیسری جماعت اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کی جماعت ہے، جو دونوں کے معاملے میں دونوں کی مخالفت کرتے ہوئے نہ غلو سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی تفرید سے کام لیتے ہیں، درمیان کی راہ، دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے درمیان کی راہ اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بھی لکھی ہے، اپنی مشیت کے متعلق اللہ نے لکھا ہے، اور ہر کام اس دنیا میں اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ انسان جو چاہے کام کر بھی سکتا ہے، لیکن انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کے کام کرنے کے بعد اللہ کو علم حاصل ہو رہا، نہیں، پہلے سے اللہ کو علم حاصل ہے، اور پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کیا کام کرنے والا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے، سلف صالحین کا اور شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم ہے، تقدیر کے 4 مراتب ہیں، یعنی ایمان بالقدر جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان 4 مراتب ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں۔ اس کو جب تک انسان نہیں سمجھے گا، تقدیر پر ایمان جو ہے کہیں نہ کہیں متزلزل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا اور سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کے اوپر مکمل انسان کو اعتماد ہونا چاہیے، مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ دنیا بنائے جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر انسان کی تقدیر اور اس کی زندگی کا علم تھا، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے یا پھر جو کچھ آگے ہونے والا ہے، اول سے لے کر آخر تک ہر بات کا، ہر چھوٹی بات کا، ہر بڑی بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس تک کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ احادیث اور قرآن مجید میں یہ بات ہمیں اور آپ کو پتہ چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی درخت کی ڈالی سے پتا بھی اگر ٹوٹتا ہے اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی ذرہ جو سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہو یا پھر زمین کے کسی کونے میں بھی ہو، کوئی بھی ذرہ، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی لیے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں، اگر رات کی مکمل تاریکی ہو، مکمل رات کا اندھیرا ہو، اور کالی چٹان پر کالی سی چونٹی بھی اگر رینگ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے بارش کا موسم ہو، بہت زیادہ ابر آلود موسم ہو، مکمل تاریکی چھائی ہوئی ہے، سمندر کے سب سے نچلے حصے میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ غور کر کے دیکھو، پہلے ہی بارش کا موسم ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے مکمل اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ اندھیرا ایک طرف، اور اس کے بعد موجوں کا ایک اندھیرا، موج چل رہی ہے، سمندر کی گہرائی، اتنی زیادہ نیچے رہنے والی چیز کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل علم حاصل ہے، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے توحید کو جاننے کا۔ اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اسی علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیریں لکھی ہیں۔ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے متعلق جانتا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ تو علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی، یہ کتابت ہے جس کو تقدیر کی کتابت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے جس کو مشیت کہا جاتا ہے، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مخالف یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔
اگر پتا بھی درخت سے ٹوٹ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ٹوٹ رہا ہے. کوئی بھی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت شامل حال ہے. جو کچھ دنیا میں کام ہو رہا ہے ہر بات کا علم، ہر چیز کے متعلق جب تک اللہ کی اجازت نہیں مل جاتی اس وقت تک اس دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور چوتھا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اسی علم کی وجہ سے، اسی کتابت کی وجہ سے اور اسی اجازت کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا ماننا ہے دنیا میں جو کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ مخلوقات ہوں، جاندار ہوں جن میں جان ہوتی ہے یا پھر غیر جاندار ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تمام چیزیں، یہ چار چیزیں جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا اور آپ کا تقدیر کے اوپر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہوا، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم اتنا وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اور آپ آج کے دن اس مسجد میں بیٹھ کر اس طرح تقریر کرنے والے ہیں اور آپ تقریر سننے والے ہیں. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں لکھ دی ہے، اور یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے مکمل ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اور آپ مخلوق بھی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مشیت سے، اجازت سے ہی مکمل ہو رہی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے القدر من قدرت اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے. سبحان اللہ، غور کر کے دیکھو کتنی بڑی قدرت اللہ کی ہوگی، اتنا علم اللہ کا. اسی علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی، اور وہ تقدیر بھی اللہ کی اجازت سے مکمل ہوتی ہے. یعنی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے نا، وہ ہونے کا جب وقت آتا ہے اس وقت اللہ کی اجازت جب تک نہیں مل جاتی وہ ہوتا نہیں، اور جب اللہ کی اجازت ملتی ہے تو یہ تمام کام ہوتے ہیں. تو ان باتوں کا علم رکھنے سے ہمارا اور آپ کا تقدیر کے اوپر ایمان مکمل ہوتا ہے. اب یہاں مختصر طور پر میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں جو ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا ایک واقعہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بصرہ نام کا ایک شہر ہے. کوفہ اور بصرہ یہ اس زمانے میں مشہور تھے. بصرہ نام کا ایک شہر ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا یہ معاملہ اور جن کا یہ ماننا تھا کہ آدمی کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے. یعنی جس طریقے سے ہم نے اوپر سنا معتزلہ اور قدریہ کا یہ ماننا کہ اللہ نے آدمی کو اختیار دے دیا ہے، اسی طریقے کا فتنہ بصرہ میں اٹھا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تقدیر پہلے سے نہیں لکھی ہے، معاملہ اللہ نے اختیار میں دے دیا ہے انسان کے کام کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. تو جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس فتنے کے متعلق سوال کیا گیا کیا معاملہ ایسے ہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. یعنی یہ لوگ کافر ہیں، حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں. اس کا فتویٰ لگاتے ہوئے انہوں نے یہ بات ذکر کی اور کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقبل منهم النفقات وهو الكافر، یہ یعنی اس وقت تک ان کے صدقات قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ تقدیر پر مکمل ایمان نہیں رکھتے. احادیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ واللہ لو انفق احدهم مثل احد ذهبا، کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیتا ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا ایمان ہی کمی کا شکار ہے، ان کا ایمان خود متزلزل ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کافر سے صدقات و خیرات کو قبول نہیں کرتا. پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی نبی کی اس حدیث سے حوالہ لیا، کہا اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ
وشرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، یہی ایمان ہے۔ اور جب ایمان کی ان ستونوں میں سے کوئی بھی ایک ستون بھی ہٹ جاتا ہے، آدمی کا ایمان مکمل نہیں رہتا۔ دوسری حدیث جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے یہاں پر، وہ ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، غور کر کے دیکھو کتنی پیاری نصیحت ہے، اور اس سے ایک تقدیر پر ایمان رکھنے والے آدمی کا یقین کیسے ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم الایمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك۔ اے میرے بیٹے، یہ بات یاد رکھو، کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا، ایمان کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتا، جب تک کہ یہ بات نہ جان لے کہ جو مصیبت اس کو پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، اور جو مصیبت اس کے حق میں نہیں لکھی گئی ہے، لوگ کتنا بھی کر لیں اس کو وہ پہنچے گی نہیں۔ تو مطلب یہ کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی، تقدیر میں اگر آزمائش لکھی ہے، آ کر رہے گی آزمائش، پوری دنیا والے بھی اگر مل کر اس آزمائش کو روکنا چاہیں روک نہیں سکتے ہیں، اور اگر تقدیر میں آزمائش نہیں لکھی ہے، مصیبت نہیں لکھی ہے، پوری دنیا والے مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہیں، مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی کا ایمان اس پر نہیں ہوگا، تب تک حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت آدمی کو محسوس نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا، فقال له اکتب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ لکھ، فقال، قلم نے کہا ربی وماذا اکتب، اے میرے رب میں کیا لکھوں، قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دو۔ تو گویا تقدیر جو ہے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا، یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اے میرے بیٹے، میں نے یہ بات بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جس آدمی کا ایمان اس بات پر نہیں ہے اور اس پر ایمان رکھے بغیر، یعنی تقدیر کی اس بات پر ایمان رکھے بغیر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں کچھ اس طریقے کے الفاظ ہیں، ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم فقال له اکتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو قلم نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھ دیا۔ ابن وہب کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن لم يكمل بالقدر خیرہ وشرہ احرقہ اللہ بالنار، جو آدمی اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ میں جھونک دے گا، آگ میں ڈال دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عذابات تیار کر کے رکھے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات یہ بھی پتہ چلی کہ تقدیر جو ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ تقدیر اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں خوشحالی ہے، نعمتیں ہیں، آزمائشیں بہت کم ہیں، اور بری بھی ہوتی ہے۔ بری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی تقدیر میں آزمائشیں لکھی ہوئی ہیں، مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اگر ہماری اور آپ کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں لکھی ہیں تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اگر آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ابن دیلمی رحمہ اللہ کے پاس جو مسند میں ہے، اور ابن دیلمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اتیت ابی بن کعب فقلت فی نفسی شیء من القدر فحدثنی بشیء لعل اللہ یذهبه من قلبی۔ ابن دیلمی کہتے ہیں، میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میرے دل میں جو ہے تقدیر کے متعلق کچھ کھٹک رہا ہے، کچھ نہ کچھ میرے دل میں جو ہے تقدیر کے متعلق باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسوسے کو دور کر دے۔
فقال، تو انہوں نے کہا، لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تمہارے اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھ لیتے۔ وَتَعْلَمْ، اور تم یہ بات جان لو، أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دی ہے، جو مصیبت اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دی ہے، وہ تمہیں آ کر رہے گی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو اللہ نے تمہارے حق میں مصیبت نہیں لکھی ہے وہ تمہیں کسی بھی طریقے سے پہنچ نہیں سکتی ہے۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر اس بات پر ایمان رکھے بغیر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ حضرت ابن دیلمی کہتے ہیں، اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ بن یمان، زید بن ثابت، ایسے جلیل القدر صحابہ کے پاس آیا اور ان سے بھی یہی سوال کیا، تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دیا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور جہاں کہیں تقدیر کے جزئیات آتے ہیں اس پر بھی ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے۔ جہاں کہیں ہمارا اور آپ کا ایمان متزلزل ہوا وہاں ہمارا اور آپ کا ایمان جو ہے اپنے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اس لیے تقدیر کے معاملے میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ ایک سوال، ویسے تو تقدیر کے متعلق کئی سارے اشکالات آتے ہیں، ایک اشکال جو انسانی دماغ میں بہت زیادہ آتا رہتا ہے، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے آخری بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ علم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ بھی دی، تو کیا ہم اور آپ وہی کام کر رہے ہیں جیسے اللہ نے لکھا ہے؟ یہ اختیار، یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اس کی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو کیا ہم مجبور ہیں کہ تقدیر کے ہاتھوں جو کچھ ہم نے تقدیر میں، ہماری تقدیر میں لکھا گیا ویسے ہی ہمیں چلنا ہے؟ کیا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ دنیا میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کہیں پر کوئی سڑک حادثہ ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، دوسرے دن نیوز پیپر میں جو ہے رپورٹ لکھنے والا لکھتا ہے کہ فلاں شہر کا مسافر تھا، سڑک سے گزر رہا تھا، اس طریقے سے حادثہ ہو گیا، اتنے لوگوں کی موت ہوئی، اتنے لوگ زخمی ہیں۔ یہ تمام چیزیں نیوز پیپر میں یا پھر کسی بھی جریدے میں آتی ہیں، رپورٹ میں آتی ہے۔ تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نے لکھا واقعے کے ہونے کے بعد لکھا ہے کہ نہیں؟ واقعہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس آدمی کو علم حاصل ہوا، واقعہ ہونے کے بعد اس آدمی کو علم حاصل ہوا، اس وجہ سے اس نے لکھا۔ معاملہ کیا سمجھ میں آیا؟ واقعہ ہوا اس لیے آدمی نے لکھا۔ تقدیر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہلے سے یہ علم موجود ہے کہ ہم اور آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو ہم اور آپ اس لیے نہیں کر رہے، اس لیے کام نہیں کر رہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کیا کرنے والے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، ہم کر رہے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ یہ معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ علم کی وسعت ہے، وسعت ہے کہ جو کچھ ہم کرنے والے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا علم اللہ کو پہلے سے اختیار حاصل پہلے سے تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تقدیر لکھ دی گئی اس لیے کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم کام کر رہے ہیں اس لیے پہلے سے تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی تقدیر پر ایمان رکھنے اور